السلام علیکم. میرا نام محمد آصف ممن ہے. میرا تعلق آپ فارمیگو پرائیویٹ لمیٹڈ سے ہے. ہماری کمپنی بیسیکلی 2012 سے آپریشن میں ہے. پاکستان بیس ہے, کراچی میں الحمدللہ ہمارا پلانٹ ہے ہیومن ہیلتھ فارما کے نام سے. ہماری پروڈکٹس الحمدللہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم سیل کر رہے ہیں. ایکسپورٹ میں اچھا ایکسپیرینس ہے. ہم نے صومالیہ, یمن, سعودی عربیہ پروڈکٹ اپنے بھیجی ہیں, ساؤتھ افریقہ ایکسپورٹ کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 71 مالیکیولز ہیں مختلف. ہمارے پاس آپ کو پوری رینج ملے گی آئرن, ملٹی وٹامن, کیلشیم اور فوڈ سپلیمنٹس کی. سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. فارمیگو کا سیٹ اپ جو ہے, ہمارا جو کمپنی میں نام ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم یہ کام ایز اے بزنس نہیں کر رہے. اس میں ہمارے 2 ریزن انوالو ہیں. میں, میرے پارٹنر. ہمارا جو مین ویژن ہے وہ خدمت, انسانیت کی خدمت ہمارا پہلا موٹیو ہوتا ہے. ہماری پروڈکٹ آپ کو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوں گی اور ایفیکیسی کے ساتھ ہوں گی. اینڈ یوزر ہمیشہ ریپیٹ جو ہے وہ میڈیسن ہماری پریفر کرتا ہے کیونکہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اور ہمارے پاس تقریباً 71 سالٹس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان سے اپرووڈ ہیں. ایکسپورٹ کی ہمارے پاس 29 پروڈکٹس ہیں جو مختلف کنٹریز میں ہم پچھلے 3 سالوں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جی سر, میں آپ کے 2 منٹ اور لینا چاہ رہا ہوں. میں کچھ ایشوز ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی نالج میں بھی آئیں, گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کی نالج میں بھی آئیں, اور ساتھ ساتھ ہماری فیلڈ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی بھی ایک آواز بنے آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے اپریل میں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, اس کے بعد ایک فائنینشلی انسٹیبلٹی آئی ہے. یہ اسٹیبلٹی کوئی ابھی سے نہیں ہوئی. پچھلے سال جون میں جتنے بھی ہم میڈیسن مینوفیکچر ہیں, ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں جو کنٹینر تھا اس کا جو فریٹ جو ہم $1500-1800 پر کنٹینر پے کرتے تھے چائنا سے کراچی پورٹ تک, وہ ہمارا ایک دم شوٹ ہوا 9000-10,000 پر کے جی پہ, پر کنٹینر پہ. تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ جس کنٹینر کی ڈیوٹی, جس کنٹینر کا کرایہ ہم نے 10 لاکھ روپے پے کرنا تھا, وہ ہمارا جو اس کا فیئر تھا چائنا سے کراچی کا, وہ اندازاً تقریباً 30 سے 35 لاکھ 40 لاکھ روپے ہٹ کرنے لگا. اس دوران ڈالر بھی پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, پاکستان میں آپ دیکھیں روڈ پہ کتنی کارز ہیں, کتنے جو ہے ہر شہر میں آپ چلے جائیں ایک کراؤڈ ہوتا ہے کاروں کا بھی. مالز چلے جائیں پبلک بھری ہوئی ہے, ہاسپٹل چلے جائیں ایک رش ہے. تو پاکستان انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں, ہمیں فیول باہر سے منگوانا پڑتا ہے. اتنی جو پاکستان میں اماؤنٹ ہے وہ پاکستان میں باہر سے نہیں آ رہی جتنی ہم فیول پرچیز کرنے میں پاکستان انویسٹ کر دیتے ہیں. تو ڈالر کی انسٹیبلٹی اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان میں جو آؤٹ سورس چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی قسم کا جو ہے کمپلسیٹ نہیں کیا جا رہا. مثال کے طور پہ کنٹینر جب شارٹ ہوئے تو حکومت پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا. چائنا سے کوئی سفارتی تعلقات پہ کوئی بات نہیں کی گئی. ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو فائنینس منسٹر نے ایک آپ کے سمجھیں کہ لگژری آئٹم کا ایک بل پیش کیا ہے جس میں انہوں نے ہائیبریڈ کار پہ 100% ڈیوٹی لگائی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیوریبل بات نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. جب ہائیبریڈ کاریں مہنگی ہو جائیں گی تو لوگ فیول لیں گے تو باہر سے پیٹرول آئے گا تو ملک میں ڈالر کیسے اسٹیبل ہوگا. ہماری انڈسٹری میں فارما میں ایشو یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ سائڈ پہ ہمیں ڈالر کا فلیکچویشن جو ہو رہا ہے اس وجہ سے اتنا پرابلم ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو ریٹ نہیں دے پا رہے. آپ دیکھیں پیراسیٹامول جیسا لیڈنگ برانڈ کمپنی نے اگر بند کر دیا ہے تو ریزن بیہائنڈ ہوگا نا. بیسیکلی دیکھیں ایک تو اس فیلڈ میں صرف کاروبار نہیں کر رہے ہم, ہمیں انسانیت بھی دیکھنی ہے. جس حساب سے سیلاب زدگان, بخار, وائرل گلے کی بیماریاں شروع ہو رہی ہیں وہاں, ایسے ماحول میں, ایسے سرکمسٹانسز میں اگر ملک میں پیراسیٹامول بنانے والے لیڈنگ ادارے اپنی پروڈکشن روک دیں گے اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ بتائیں عوام کہاں جائے گی, عوام کس کے دروازے پہ جا کے دستک دے گی. اتنا زبردست یہ فارما ایشیا کا 19 ایونٹ ہے اور بہت زیادہ اسکوپ ہے. جب اس طرح کی ایونٹ ایک پرائیویٹ کمپنی آرگنائز کر سکتی ہے پاکستان کی امیج کو پرموٹ کرنے کے لیے, تو کیوں گورنمنٹ اس طرح کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرتی. گورنمنٹ ڈیوٹیز جو ہیں وہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں. ہماری فارما پہ نومبر 2021 میں ایک
بل پیش کیا گیا PTI گورنمنٹ کی طرف سے کہ 17% کا جو ٹیکس ریبیٹ دیا جاتا ہے فارما سیکٹر کو وہ ختم کر دیا جائے. اور اس کو ختم کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اس کے مطابق کہ آپ کنزیومر سے وہ 17% چارج نہیں کریں گے جو گورنمنٹ آپ کو ویو کر رہی تھی. اور فارما سیکٹر کر بھی نہیں رہا تھا کیونکہ فارما سیکٹر میں الومینیم فائلز ہم امپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریل باہر سے منگواتے ہیں, ایکسیپینٹ باہر سے منگواتے ہیں, پیکیجنگ کا جو مٹیریل ہوتا ہے جیسے باکس ہو گئے اس کا کارڈ چائنا سے آتا ہے, پیکیجنگ کی جو باٹلز ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹک کا سارا مٹیریل باہر سے آتا ہے. تو اس پہ جو 17% کی ڈیوٹی گورنمنٹ نے ویو کی ہوئی تھی وہ انہوں نے امبوز کی اور اس پہ شرط یہ رکھی کہ ہر 3 مہینے بعد آپ وہ پیسے ریفنڈ لے لیں. نومبر 2021 میں یہ بل پیش ہوا, نومبر سے کمپنیز نے 17% پے کرنا شروع ہوا. آج ہم سپٹمبر 2022 میں بیٹھے ہوئے تقریباً 600+ ارب روپے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس فارما سیکٹر کے پینڈنگ ہے جو ریبیٹ جو ہیں وہ جو کمپنیز کے کلیم ہیں 17% کے وہ ریفنڈ نہیں کیے جا رہے. اس ریفنڈ نہ کرنے کی وجہ سے مجھ جیسے کئی چھوٹے مینوفیکچرر ہیں جن کے پاس رننگ فائنینس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. ہم الحمدللہ فارمیگو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے پچھلے کئی سالوں میں کسی بھی امپلائی کو ہم نے فائر نہیں کیا. ہمیں اگر کسی سے پرابلم آتی ہے اس کی کمیونیکیشن کی یا اس کی سمجھ لیں آپ پرفارمنس کی تو ہم اس کو بٹھاتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یا ہمارے پاس سے کوئی امپلائی کسی اچھی کمپنی میں سوئچ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. مجھ جیسے ایک چھوٹے مینوفیکچرر نے اپنے کسی بندے کو کام سے نہیں نکالا, کووڈ کے دوران بھی, کووڈ کے بعد بھی, ابھی بھی. تو اسی طرح کے اور بھی سیکٹر ہیں جو اپنے امپلائیز کو, اپنی ٹیمز کو, اپنی پروڈکٹس کو لے کے چل رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. فارما انڈسٹری وہ واحد پاکستان کی انڈسٹری بن سکتی ہے جو فیول پرائسز, جو فیول امپورٹ کرتی ہے پاکستان, فیول کی پرائس کو آپ ڈبل کر لیں اتنا جو فارما انڈسٹری کا مٹیریل ہے, فنش گڈز ہیں, وہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں. یمن ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, UAE ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, سعودی عربیہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, آپ کا USA اور یورپین کنٹریز بہت بڑی مارکیٹ ہے فوڈ سپلیمنٹ کی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی پالیسی لے کے آئے اور ایک اچھا فرینڈلی ایٹماسفیئر بنائے. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو, تھوڑا سا ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ فرینڈلی اسٹیک ہولڈرز کو نہیں مشورہ کر کے شامل کیا جاتا. مطلب ایک بندہ خود انڈسٹریلسٹ ہو کے, میں فائنانس منسٹر کی بات کر رہا ہوں, اپنی ان کی ماشاءاللہ انڈسٹری ہے, سب چیزیں کر رہے ہیں, وہ فائنینس کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ انڈسٹری کی جو چیمبر آف کامرس کے جو ممبرز ہیں ان کو بلا کے پالیسیز ڈیفائن کریں. ہمارے دکھ درد تو آ کے سنیں نا کہ ہمیں کیا پرابلم آ رہی ہے. فارما سیکٹر خالی ایک نہیں ہے, آپ کا وہیکل سیکٹر پورا آپ کا ختم ہو چکا ہے. کار سیکٹر آپ دیکھیں, آپ کی گاڑیوں کی پرائسز کہاں جا رہی ہیں. تو فرینڈلی ماحول دینا چاہیے گورنمنٹ کو, اور ہر فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا پینل بنانا چاہیے اور مشاورت کے ساتھ کریں. ہم دیکھیں, ہم پاکستان میں بزنس کرتے ہیں, ہم پاکستان کے دشمن تو دور کی بات ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کریں. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. ہم جاتے ہیں فارن ٹریول کرتے ہیں, ہمیں گرین پاسپورٹ کی ویلیو کا پتہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کمپنی کا سلوگن بھی یہی ہے, 1 کنٹری 1 نیشن. تو میری آپ کے پلیٹ فارم سے یہی درخواست ہے کہ گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کو, ہر فیلڈ کے اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ ملا کے پالیسی ڈیفائن کرے تو یہ انڈسٹری بہت گروتھ کر سکتی ہے. ہمارا بیسکلی جو کام ہے نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے اس میں ایک لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ہیومن ہیلتھ فارما کا لوگو نظر آ رہا ہوگا. یہ بیسکلی ہمارا پلانٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہیلتھ منسٹری سے اپرووڈ ہے, جس کا لائسنس ہمیں 2019 میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا. اس پلانٹ میں ہم اپنی میڈیسن جو ہے, جو ہماری پروڈکٹس ہیں, وہ ہم خود اپنی سپرویژن میں مینوفیکچرنگ کرواتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس کمپلیٹ سپلیمنٹس کی رینج ہے, فوڈ سپلیمنٹ ہے, گائنی کی پروڈکٹس ہیں, آئرن سپلیمنٹس ہیں, کیلشیم ہے. اس کے علاوہ بچوں کے کولک ڈراپ جو ہیں ہمارے, وہ الحمدللہ بہت سکسیزفلی اس چیلنج کے ساتھ بیچے جاتے ہیں کہ پیشنٹ جب آپ کا ڈاکٹر کے کیبن میں انٹر ہو, بچہ رو رہا ہو, تو اس کو لائیو وہ ڈراپ دیں اور 3 سے 5 منٹ بعد بچے کا ریئیکشن نوٹ کر لیں, اس کا پین ریموو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ایفیکیسی کے ساتھ 100% پیورٹی کے ساتھ ہم انگریڈینٹ جو ہیں وہ جرمنی, اٹلی, انڈیا اور چائنا سورس یوز کرتے ہیں. اور ہمارے پاس کوالیفائڈ اسٹاف ہے. میرے پاس تقریباً جو ہے وہ ٹیکنیکل اسٹاف جو ہے, جو ہماری پیرا میڈیکل اسٹاف کی ٹیم ہے پوری ہماری یونٹ پہ,
وہ 15 ایئرس 18 ایئرس 12 ایئرس ایکسپیرینس کی ٹیم ہے، اور ایز پر SOPs ایز پر فارما اسٹینڈرڈ GMP کے اکارڈنگ ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. سر اس میں جیسے نیوٹراسیوٹیکل کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ تر ملٹی وٹامنس میں کام کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے ٹریب ہے اس سے جو ہے مطلب اپروو نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اتھینٹک اس کی میڈیسن اتھینٹکس ہے؟ سر میرا ایک مسکنسیپٹ ہے تاکہ آپ وہ کلیئر کریں. جی میرا اگر پوائنٹ آف ویو لیں گے تو میری انڈسٹری کے جو اور مینوفیکچرر ہیں اور کمپنیز والے ہیں، الحمدللہ 1100+ کمپنیز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے مینوفیکچرنگ لائسنس دیا ہے نیوٹراسیوٹیکل میں. تو 1120 میڈیسن کمپنیز جو ہیں ان کی آپس میں بانڈنگ نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا فقدان ہے. دوسرا ہمیں جو ہیلتھ منسٹری میں سیکٹر دیا گیا ہے، میں اچھا تو نہیں لگ رہا میں یہ بات، کس کا مطلب فقدان ہے؟ کمیونیکیشن کا. جی کمیونیکیشن نہیں ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے درمیان اور مینوفیکچررز کے درمیان بہت ساری چیزوں میں. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں تو 2019 میں جو پروڈکٹس ہم نے اپلائی کی تھی ڈریپ میں پروسیس ہونے کے لیے رجسٹریشن کے لیے، ان کے آج تک نمبر نہیں لگے کیونکہ بہت زیادہ اوور لوڈ ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نیوٹراسیوٹیکل کو پراپر کوئی ایک ادارہ نہیں دیا گیا. ہمارے جو یونٹس کو کراس چیک کرتے ہیں ڈرگ انسپیکٹر، دے آر آلسو فرام ایلوپیتھک کمپنیز کو بھی وہی وزٹ کرتے ہیں جو نیوٹراسیوٹیکل سیکٹر کو کرتے ہیں. جی ایک ہی ادارہ ہے، اس میں انہوں نے ڈویژن تو بنا دی ہے ہیلتھ اینڈ OTC کی، لیکن ڈویژن کی جو سپرویژن ہے وہ اس طریقے سے آن گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہو رہی جس طرح فارما کی ہو رہی ہے. فارما میں جس طرح اسکروٹنی ہوتی ہے، چیزیں چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہیں، اس طریقے سے نیوٹراسیوٹیکل میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی. سر ایکچولی دیکھا یہ گیا پاکستان میں اتنا زیادہ نا انڈسٹریل سیکٹر تو بن نہیں رہے، نہ ہی کوئی انڈسٹری کے متعلق کوئی نئی کوئی پالیسی آ رہی ہے، نہ ہی انڈسٹری سیکٹر میں کوئی گروتھ ہو رہی ہے. تو ہوتا اس طرح ہے کہ جب یہ ایکسپو کے اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کی انڈسٹری کے لوگ ملتے ہیں. آپ کا ایک اوور آل جو ورکنگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جب آپ کسی دوسرے بندے سے دوسری کمپنی سے ملتے ہو، ٹیکنیکل لوگوں کا آپس میں کراس ماڈلس ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے انڈسٹری میں چیزیں امپروو ہوتی ہیں. اس طرح کے ایونٹ جو ہیں، یہ فارما ایشیا کا جو ایونٹ ہے یہ بہت بہترین ایونٹ ہے، اور اس ایونٹ میں الحمدللہ میرے پاس 1200+ کیوریز ہیں جو میں نے ان 3 دنوں میں میرے پاس آئی ہیں. تو یہ صرف میرا ایک اسٹال ہے تو 600 کمپنیز کے اسٹال ہیں، اور ہر کمپنی جو ہے وہ اپنی پرومو کے ساتھ ساتھ اپنی کمپنی کے ایک اچھے پورٹ فولیو کے ساتھ اس ہال میں موجود ہے. اور اس ہال میں آپ کو تقریباً جو ہے وہ فارما کے وہ لوگ ملے ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہمارے ساتھ تھے، یا اس کے بعد ہم نے کسی نہ کسی کمپنی میں ساتھ کام کیا ہو. تو ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر بھی ہے اور ایک اچھا انوائرمنٹ ہے سکسیس کی طرف پاکستان کی فارما انڈسٹری کے لیے. کوئی میسج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ سے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہوگا؟ سر میرا صرف میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، میں صرف گورنمنٹ کے اداروں سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سوچیں، اپنے مفاد کے لیے نہ سوچیں. میری صرف یہ درخواست ہے گورنمنٹ کے تمام اداروں سے کہ اپنا کام کریں ایمانداری کے ساتھ. اور پاکستان میں دیکھیں ایک حکومت تھی جس کو لوگ کہتے تھے ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، اور تقریباً 7-8 سال رہی. اس کے دور میں آپ دیکھیں انڈسٹریوں نے کتنا گروتھ کیا. $1 کو پکڑ کے رکھا تھا انہوں نے، باقی ساری چیزیں اسٹریم لائن تھی. ان سے ڈالر نہیں سنبھل رہا. 4 مہینے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں تھا. تو یہ سارے جو ہیں نا وہ ہیومن ایررز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایررز ختم ہونے چاہیے. بہت غلطیاں کر لی، اور اس کو بیٹھ کے سنجیدہ ہو کے ایک ملک کو، اس قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملک ہے، انہوں نے یہ بہت بڑی ہمیں نعمت دی ہے. میری درخواست کے پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہے پاکستان کے لیے کام کریں، ذاتیات کے لیے کام نہ کریں.